ہر رمضان کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ تو دور ہوتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جس سال میں، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا۔ تو قرآن کریم انتہائی برکتوں والی کتاب ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن پاک کی تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ تعلیم دینے والے کون؟ معلم اللہ تعالیٰ، اور متعلم کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعلیم نصاب وہ کیا؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے جس کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ کتاب کتنی عظمتوں، مقدس اور اعلیٰ کتاب ہو۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنی تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ امت، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوگا اور وہ اپنے قلوب کے اندر اس قرآن پاک کو محفوظ کریں گے اور اپنی زبانوں سے اس قرآن پاک کو پڑھیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایسے ہی یہ کلام پاک بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے اندر فنائیت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کو سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے نے من قرأ القرآن، قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں اس کے اوپر اس نے عمل کیا۔ جی نماز پڑھنی ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ جی اب اگر اس کے اوپر بڑا ہو جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، حج ادا کرتا ہے، روزے فرض ہیں تو روزے ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تمام قسم کے امور بجا لا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے وہ رک رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کو یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں، البس والداہ تاج یوم القیامہ۔ اے حافظ قرآن کے والدین، آج ادھر آ جاؤ، آج بدلہ کا دن ہے۔ تم نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو علم الہی کے لیے وقف کر دیا تھا، آج میری بارگاہ کے اندر تم حاضر ہوئے ہو، آج تمہیں انعاموں سے نوازا جائے۔